نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ نوجوانان توحید و سنت کے جانبازوں اور کارکنوں، اسٹیج پر تشریف فرما میرے لیے قابل احترام علماء کرام، نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے زیر تمام 21واں سالانہ اجتماع عام جو عظیم الشان منعقد ہو رہا ہے، میں اس اجتماع عام کی کامیابی پر اپنے بڑے بھائی پیر و مرشد ولی ابن ولی، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمان ملک صاحب اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی انعام اللہ خان صاحب، ان کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اور خانوادہ شیخ القرآن کو اس اجتماع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آپ نہ ہو تو اجتماع نہیں سکتا۔ آپ کا خاندان معراج اجتماع ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی، شہید نبوت سے صحابہ حضرت مفتی امان اللہ خان، حضرت مولانا ولی اللہ خان، حضرت مولانا مفتی نعیم اللہ خان۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے تاریخ میرے موقف کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی مسئلہ توحید تھا، یہ بھی میرے تاریخ موقف کی۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو مسئلہ توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی تبلیغ کرتے وہ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی میرے تاریخ میرے موقف کی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو مسئلہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ہم نے قوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی تبلیغ کرتے وہ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تاریخ میرے موقف کی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی تبلیغ کرتے وہ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی میرے تاریخ میرے موقف کی۔ ہر انبیاء کرام علیہ السلام نے پریشانی اور مصیبت میں اپنے رب ہی کو پکارا، یہ بھی میرے تاریخ میرے موقف کی۔ ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر جو کھڑے ہو کر جو اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ، مسئلہ توحید کی دعوت دی تھی، یہ بھی تاریخ میرے موقف کی۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کرنا بھی یہ بھی میرے تاریخ میرے موقف کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سامعین محترم، وقت اجازت نہیں دیتا، میرے اکابر میں سے میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ نے بھی مسئلہ توحید کی دعوت دی تھی۔ اس مسئلہ توحید کی وجہ سے گردن کے اسرے کھانے پڑے۔ ایوب خان کے دور میں دریا شریف میں اپنے گاؤں میں
6 مہینے قید بند رہے صرف اس مسئلہ توحید کی بیان کرنے کی وجہ سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ کو پنڈی میں جیل میں ایک کوٹری میں رکھا تھا. جب میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن رحم اللہ جب تعلیم القرآن کے ممبر میں آ کر بیٹھے, کہا او بھٹو تو نے تو مجھے اس کوٹری میں رکھا تھا, آج اس کوٹری میں آ چکا ہے. تلک الایام نابلھا بین الناس. سامعین محترم, میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن رحم اللہ نے بھی مسئلہ توحید کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے. میرے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید رحمۃ اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ نے بھی لوگ اس گلے کے اس سے کھانے بھی پڑے, گوئیاں بھی کھانی پڑی, مسئلہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت مولانا محمد ڈائل بنجپڑی رحم اللہ نے بھی مسئلہ توحید کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے, مسئلہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحم اللہ نے بھی مسئلہ توحید بیان کرتے رہے, مسئلہ توحید کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے, پر مسئلہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. آج ہمارے اکابر نے بھی ہمیں اسی مشن پر چھوڑ کر گئے ہیں, اسی مشن پر چھوڑ کر گئے ہیں جس مشن کے خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھی. آج بھی اگر ہمیں اس مسئلہ توحید کی وجہ سے, شرک اور بدعت کی رد کی وجہ سے, اگر ختم نبوت کی وجہ سے, عظمت صحابہ کی وجہ سے اگر تکلیف آئی, پریشانی آئی, مصیبتیں آئی, سہ لینا, پر مصیبت اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. سامعین محترم, میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ کا طرز عمل یہ تھا, چاہے مسئلہ توحید کا موضوع ہو, چاہے ختم نبوت کا موضوع ہو, چاہے شان صحابہ کا موضوع ہو, چاہے مقام مصطفیٰ کا موضوع ہو, آخر میں مسئلہ توحید بیان کرتے تھے. لا الہ مشکل کشا کوئی نہیں. بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر ہاتھ کھڑے ہو کر جواب دیجئے, تاکہ پتہ لگے یہ توحیدیوں کا اجتماع ہے, تاکہ مشرکوں تک آواز جا چکے. مشکل کشا, حاجت روا, عالم الغیب کوئی نہیں, مصیبتوں کو ٹالنے والی ذات کوئی نہیں, پکاروں کو سننے والی ذات کوئی نہیں, دور نزدیک سے سننے والی ذات کوئی نہیں, بیٹا اور بیٹیاں دینے والی ذات کوئی نہیں. الا اللہ. مشکل کشا ہے تو صرف کون, حاجت روا ہے تو صرف کون, عالم الغیب ہے تو صرف کون, وہ مصیبتوں کو ٹالنے والی ذات ہے تو صرف کون, پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات ہے تو صرف کون, پکاروں کو سننے والی ذات ہے تو صرف کون. قرآن مجید میں بھی واضح پتہ ہے, وہ لوگوں قبروں میں پڑے ہوئے مردے نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتى, بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اندھیرا روشنی برابر نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, سایہ دھوپ برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, زندہ مردہ برابر نہیں. عِندَ اللَّهِ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو وہ چاہے, نہیں ہے آپ سنانے والے کو جو قبروں میں ہے. سامعین محترم, میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ, پیر طریقت سید رحمۃ اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ بھی آپ کو یہی صدا لگاتے تھے, مسئلہ توحید کھول کر بیان کرتے تھے کہ مشکل کشاد صرف اللہ, حاجت روا صرف اللہ, قبروں میں پڑے ہوئے مردے نہیں سنتے, نہیں سنتے. یاد رکھنا, جس جماعت میں جمعیت اشاعت توحید و سنہ قصے کہانیاں بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم کمزور روایتیں بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا پورا امتیاز قرآن بیان کرنا اور نبی کا فرمان بیان کرنا ہے. ہم قصے کہانیوں کو, میں پوتا شیخ القرآن کے ناطے کہتا ہوں, میں قصے کہانیوں کو جوتے کی نوک میں رکھتا ہوں.
میرے لیے صرف اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کافی ہے۔ سامعین محترم، جمعیت اشاعت توحید و سنت کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت پنجاب، جو الحمدللہ نوجوانان توحید و سنت پنجاب ہر محاذ میں کام کر رہی ہے، چاہے مسئلہ توحید کا ہو، چاہے شرک اور بدعت کی رد کرنی ہو، چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، تب بھی نوجوانان توحید و سنت پنجاب پہلی صف میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری محنت آتی ہے میرے بھائی پیر و مرشد ولی اپنے ولی حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری پر محنت جاتی ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں ایسی قیادت دی ہے، ایسی قیادت دی ہے جو ہمیں اپنے ساتھ چلانے والی ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد ولی اپنے ولی حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو کہتا ہوں، میں آپ کو اپنے بڑے بھائی مفتی امان اللہ خان شہید کی جگہ میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک میری زندگی ہے تو انشاءاللہ میں اپنے پیر و مرشد ولی ابن ولی حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ انشاءاللہ چلتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے۔ زندگی اللہ کو پیاری ہوئی تو زندگی دعا میں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔